الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، عالی مرتبت، ذی وقار، مہمانان محتشم جناب ڈاکٹر نوری صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت علماء کرام، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو عظیم ہستیوں کے نام سے آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل پاک منعقد ہے. ان کے لیے خراج بھی پیش کرنا ہے اور ان کی سیرت سے فیض اور روشنیاں لے کے اپنی زندگی کی تاریکیوں کو مٹانے کی کوشش بھی کرنی ہے، تاکہ ان نفوس قدسیہ کی برکت سے ہم من کے سارے اندھیرے مٹا کے باطن کی روشنیوں کا ساماں کر سکیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقوش پاک کی برکتیں نصیب فرمائے. جب اسلام کی دعوت حضور لے کر آئے تو بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا. لوگ پیغام حق سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے. دنیا کے اوپر اس وقت 3 کروڑ کے قریب بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی اور اس زمانے میں ایک خدا کا تصور یہ لوگ قبول نہیں کر رہے تھے. پھر جو مزاحمت ہوئی، جو تکلیفیں حضور نے اٹھائیں، وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے. پتھر بھی مارے گئے، اذیتیں بھی دی گئیں، اجریاں بھی پھینکی گئیں، گڑھے بھی کھودے گئے، کانٹے بھی بچھائے گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب احد کے مقام پر حضرت امیر حمزہ کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کا مسلح کیا گیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ خیال یہ تھا کہ شاید تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ دردناک دن نہیں آیا جب 70 اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی تھی اور بار بار کہتے تھے میرے چچا کی بات سناؤ، اور ان کے اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے تھے اور حضور سخت دکھی تھے. چشمان نور سے آنسوؤں کی جھڑی تھی جو پھوٹ رہی تھی. تو خیال تھا کہ یہ سب سے دردناک دن ہے. تو کہا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت بھی دن زندگی میں آیا؟
تو حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کر گئے اور انہیں دعوت دین دی، انہوں نے مسترد کر دیا۔ حضور نے فرمایا میں ایک لمبا اور کٹھن سفر کاٹ کر تمہارے تک پہنچا ہوں اور تمہیں دین کی دعوت دی ہے، تمہاری قسمت میں نہیں، تم نے قبول نہیں کیا۔ اب یہ کرنا کہ یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے، جب قریش مکہ تک یہ بات پہنچے گی کہ میں دعوت لے کے تمہارے تک آیا ہوں اور تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو وہ تمسخر کریں گے، تو یہ مہربانی کرو کہ یہ میرا تمہارا راز رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، بلکہ انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور حضور جب واپس چلے تو حضور پر مشق سنگ باری کرتے، آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گھنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے، حضور کے کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگ باری کرتے۔ تو کہا اے عائشہ، طائف کے بازاروں میں جب تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور علیہ السلام نے جن مشکل حالات میں تبلیغ کی وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، ہمارے لیے اوکھا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ میں اگر یہاں کچھ کہنے آیا ہوں یا دنیا کے کسی گوشے میں جاتا ہوں یا اہل علم جاتے ہیں تو آنکھوں پہ بٹھائے جاتے ہیں، تکریم دی جاتی ہے، عزت اور وقار کی مسندوں کے اوپر براجمان کیا جاتا ہے، استقبال ہوتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، وقار کی مسندیں بچتی ہیں اور محبتوں اور الفتوں کے ماحول کے اندر وقت گزرتا ہے، اور پھر بھی ہمارے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لیے بھی آمادہ نہ ہوں۔ تاریخ پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام جب پیغام حق لے کر آئے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے، اور حضرت نوح رک جاتے ہیں، اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام دے کے جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے مشکل حالات کے اندر، تکلیفوں میں لوگوں تک دین پہنچایا۔ طائف کے بازاروں میں جو کچھ ہوا حضور کے ساتھ، اور یہ عذاب کے فرشتے آ کے عرض گزار ہوئے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان 2 پتھروں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں، اور ان دکھ دینے والوں کی چیخیں آپ اپنے کانوں سے سنیں۔ لیکن حضور اس پہ آمادہ نہیں ہوئے۔ جو 7 غلام تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ ان کے اسرار کے باوجود حضور بد دعا نہیں کرتے۔ جب اسرار بہت زیادہ بڑھا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اور خیال یہ تھا کہ ابھی لبوا ہوں گے اور حضور کچھ فرمائیں گے تو ابھی ان پر عذاب نازل ہوگا، پتھر برسیں گے۔ لیکن جب زبان نبوت کھلی تو لفظ یہ تھے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ یار پتھر کھانے کے بعد دعائیں دینا یہ پیغمبر کا ہی حوصلہ ہوتا ہے۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری نے لکھا ہے کہ جب حضور سے کہا گیا بد دعا کر دیجئے تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ بلکہ حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ مبلغین کے لیے اس میں بڑی روشنی ہے۔ ہم اپنی تقریر کا نقد صلہ چاہتے ہیں کہ ابھی اس کا صلہ ہمیں مل جائے، کبھی صلہ دوسری نسل تک چھوڑنا پڑتا ہے۔ کہا ان کی نسلوں سے مجھے ایمان کی توقع ہے۔ تو لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، دین دیا، لوگ سن نہیں رہے تھے، ایک ایک کر کے لوگ اسلام لاتے تھے۔ جب 38 لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کچھ تسلی ہوئی تو حضور علیہ السلام عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب ابو جہل سے ملاقات کی۔ اچانک وہ راستے میں آ رہا تھا تو اس کو دین کی دعوت دی۔ وہ بھڑک گیا اور اس نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور حضور پہ حملہ آور ہو گیا، اور حضور کا پورا بدن لہو سے شرابور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام وہاں سے آئے اور سین حرم میں رب کے حضور سر بسجود ہو گئے اور اللہ سے نیاز کرنے لگے۔ حضور کے چچا امیر حمزہ شکار کھیل کے واپس آ رہے تھے، تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب آتے تو بڑے اترا کے چلتے، اپنے امامے میں شتر مرغ کا پر لگاتے
اور بڑے اترا کے چلتے، تو وہ اس چال سے آ رہے تھے کہ دو لونڈیاں جب اس منظر کو دیکھتی ہیں تو آپس میں بات کرتی ہیں کہ اگر اسے پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج کیا سلوک ہوا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہوتی۔ تو انہوں نے سن لیا، رک گئے اور ان سے پوچھا کیا ماجرا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب کوہ صفا کے پاس تیرے بھتیجے نے ابو جہل کو دعوت دین دی اور وہ بھڑک گیا اور نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہوا، حتیٰ کہ زخمی کر دیا اسے۔ تو بڑا غصہ آیا، حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنی مسند کے اوپر براجمان تھا اور باقی صنادید قریش بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے زور سے کمان آ کے ابو جہل کے سر پہ ماری اور کہا ہم مار نہیں گئے، تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھ لیا ہے۔ ابو جہل کے حواری اٹھے تو ابو جہل سمجھ گیا کہ اگر یہ لڑائی چھڑ گئی تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، معاملہ پھیل جائے گا، تو اس نے خود کہا ہاں مجھ سے مسئلہ ہو گیا تھا۔ اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈنے نکلے تو مطاف میں ایک کونے میں حضور سجدہ ریز تھے، تو یہ جا کے حضور کے سامنے حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، لیکن حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے آواز دی یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، تو حضور نے پھر جواب نہیں دیا۔ تو تیسری مرتبہ جب انہوں نے پکارا کہ اے میرے بھتیجے، تو حضور نے سر اٹھایا اور پوچھا چچا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، میں تیرا بدلہ لیا ہے۔ تو یہ بڑی بات تھی، اتنا بڑا کفر کا سورما اور اس کا سر پھاڑ دینا۔ تو کہا کہ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، بھتیجے خوش ہو جا۔ حضور نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو حیرت زدہ ہو گئے، کہا کہ تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا چچا میں تو تب خوش ہوتا ہوں جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو تو بھی مان لے۔ اللہ اکبر۔ بس یہی وقت تھا حضرت امیر حمزہ کے ایمان لانے کا، تو اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا۔ یہ 39ویں شخص تھے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ تو امیر حمزہ کا ایمان لانا اہل اسلام کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھا اور تسکین کا سبب تھا۔ تو جب یہ ایمان لے آئے، ایک طرف مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور دوسری جانب کفر کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی کہ آج جو ہے وہ امیر حمزہ مسلمان ہوئے ہیں، کل کوئی اور ہو گیا تو پھر ان لوگوں کا راستہ روکنا ہمارے لیے مشکل بنے گا، اور کیوں نہ ہو کہ یہ قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو اٹھے، جو اس قصے کو تمام کر دے، حضور کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دے۔ 26 سال کا ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار پکڑ کے ذمہ لیتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، اور لہراتا ہوا حضور کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ادھر مسلمان خوش تھے کہ امیر حمزہ اسلام لائے ہیں، تو حضور کے ہاتھ بھی اٹھ گئے۔ کہا مالک ایک شیر دیا ہے، ایک شیر اسلام کو اور دے دے، اب تیری مرضی ہے، عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھ چکے ہیں اور اعلیٰ حضرت بولے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر عرش پہ اس دعا کا استقبال ہو رہا ہے۔ حضور نے کہا مالک دو میں سے ایک دے دے، یہ تیری مرضی ہے، عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اب ادھر 26 سال کا نوجوان حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے گھر سے نکلا، آنکھوں میں خمار ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، کہا آج تیور بدلے ہیں، خیر تو ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھا دوں، اس لیے کہ یہ یہاں جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے اور روز بروز جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور مستقبل میں ہمیں جو صورت دکھائی دے رہی ہے وہ نہ رہے۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں۔ تو وہ سیدھا رخ ادھر کر لیتے ہیں، جا کے اپنے بہنوئی کے دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے دروازہ کھولا، اندر قاری قرآن ان کو تعلیم کتاب دے رہا تھا، اور انہوں نے یہ سن لیا کہ اندر کچھ جو ہے وہ میٹھی بولی بولی جا رہی ہے۔ تو خیر بہن کو مارا کہ تم سابی ہو گئے ہو، تم دین سے برگشتہ ہو گئے، اور بہن کو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئی، لہو لہان کر دیا، لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹی رہی اور کہا عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم کرو جو کرنا ہے۔
میں اپنے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے سرکنے والی نہیں ہوں. تو جب یہ جذبات دیکھے تو ایک دم رک گئے کہ یہ کون سا جذبہ ہے جس نے سینے میں بجلیاں بھر دی ہیں اور اتنی مار کھانے کے باوجود بھی یہ استقلال کی پیکر بنی ہوئی ہے. تو کہا جو تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی تو سناؤ. کہا کہ تم غسل کر لو، ابھی تم پاک نہیں ہو. اللہ اکبر. اب عمر غسل کر رہے ہیں، وہ اپنے ظاہر کو دھو رہے ہیں، مالک من کو ستھرا کر رہا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں گلی سے گزرا تو ایک شرابی نالی پہ گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا. تو مجھے انسانی ہمدردی کے ناطے ترس آیا اور میں نے اس کو اٹھایا، اس کا منہ دھویا، صاف کیا اور اس کو گھر کا راستہ دکھایا. جب سحری کا وقت ہوا تو میں مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے گیا تو میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ میرے سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ تو معروف شرابی ہے اور آج دوپہر کو ہی میں نے اس کا منہ دھویا تھا. تو میں نے عرض کی مالک یہ کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں؟ تو آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے. تو وہ اپنے بدن کو مل مل کے دھو رہے ہیں لیکن اندر سے جو ہے وہ کفر کے میل دھل رہے ہیں. اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا تو پھر زندگی جو ہے وہ نور کے سانچے میں ڈھلنے لگی. اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را. اے میری بہن تو نہیں جانتی اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے. تو قرآن زندگیاں بدلتا ہے، قرآن باطن میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. یہ کتاب زندہ ہے. آج ہمارے امراض کا علاج، ہمارے دکھوں کا چارہ یہ کتاب رحمت ہے. آج دنیا کے اوپر ہم رسوائیوں کے گڑھے میں جا گرے ہیں تو اس کا سبب اس کتاب سے دوری ہے. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ تھا. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. بڑا سخت لہجہ ہو گیا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے. لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری پستی اور زبوحالی کا سبب کتاب اللہ سے دوری ہے. اگر ہم کتاب اللہ سے تعلق بھی رکھا ہے تو وہ بھی اس حد تک کہ جب کوئی گھر میں جن بھوت آ جائے تو اس کو بھگانے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناز نہیں ٹھہر سکتا. مرتے ہوئے اپنے بوڑھے کے سامنے سورہ یاسین پڑھ لی کہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے. ہم جب نیا گھر بنایا، نئی فیکٹری بنائی تو اس لیے کہ کاروبار میں برکت ہو قرآن مجید کی تلاوت بچوں سے کروا لی. اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے. اس کا بنیادی مقصد ہدایت انسانی ہے اور جس سے ہم غافل ہیں. یہ ایک الگ عنوان ہے لیکن اس کو میں سمیٹتا ہوں صرف اقبال کی ایک ربائی سے. ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری. اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پندے میں پنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کو پڑھو اور اس کی روح آسانی سے نکلے. اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے اس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. یہ حیات آفرین کتاب ہے، یہ زندگی بخش کتاب ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم.
یہ زندہ کتاب ہے، یہ زندگی کی حرارت سینوں میں پیدا کر دیتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کے دنیا کے اوپر غالب ہوئی قوم، اور وہ جن کو اونٹ چلانے کا بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈھب نہیں آتا تھا، انہوں نے جہاں بانی کے اصول وضع کیے اور زمانے کو روشنیاں دیں. تو یہ کتاب زندہ ہے، اس کتاب سے تقدیریں بدلتی ہیں. تو جب قرآن کی تلاوت ہوئی تو پھر اندر کے میل دھلنے لگے، اور پھر کہا مجھے بھی لے جاؤ اس چوکھٹ پہ. اللہ اکبر. کسی نے کہا سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. اب حضور علیہ السلام کی خدمت میں ان کو لے کر کے جب لے جایا گیا تو تلوار اسی طرح حمائل کی ہوئی تھی، اور دروازہ بند تھا. دار ارقم میں حضور تھے، تو صحابہ نے سوراخوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ تلوار لٹکی ہے، خیر نہیں لگتی. تو حضرت امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن کاٹ دیں گے. اور جب قریب آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے فرمایا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو بس وہ وقت تھا. ان کے لبوں کے اوپر کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو صحابہ نے اتنے زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکے کی وادیاں گونجنے لگیں. اب حضرت عمر جب اسلام لے آئے تو وہ ایک ایک کافر کے گھر میں گئے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا. وہ باہر نکلا، کہا چونکہ گئے تو حضور علیہ السلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے، اور ان کے کان ترس رہے تھے کہ یہ پیغام مل جائے کہ عمر نے اپنے ہدف کو حاصل کر لیا ہے. لیکن جو ہی وہ آئے اور ایک ایک کے دروازے کو دستک دی، وہ باہر آیا کہ عمر سناؤ. کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں. کہا عمر تم نے اچھا نہیں کیا. کہا جب کوئی کمزور ایمان لاتا تم اس کو تنگ کرتے ہو، آؤ نا ذرا میرے سے پنجہ آزمائی کرو. اور پھر ایک ایک کافر کے گھر کے سامنے جا کر کے اس کو بتا کے آئے. اور پھر جب حضور کی خدمت میں آئے تو عرض کی یا رسول اللہ ہم جب حق پہ ہیں تو پھر ہم چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں. اور پھر وہ آئے حضور علیہ السلام کے ساتھ سین حرم میں. کہتے ہیں 2 صفیں بنی مسلمانوں کی، 40 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا. ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے، ایک صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور درمیان میں حضور تھے. اور یہ ملکوتی قافلہ سین حرم میں پہنچا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے اندر امتیاز کر دیا، اسی لیے ان کو فاروق کہا جاتا ہے. اور یہ ان کی شان فاروقی ہر موقع پہ موجود رہی. یہاں بھی انہوں نے کہا ہم کھل کے نماز پڑھیں گے. اور باقی بھی معاملات کے اندر حضرت عمر کی زندگی دیکھیے کہ آپ نے کس انداز کے ساتھ اپنی اس روایت کو نبھایا. ایک زمانہ تھا، مدینہ المنورہ کا دور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں یا بندہ پکا مومن ہوتا تھا یا پکا کافر ہوتا تھا. منافقت مکے میں نہیں تھی. جب حضور مدینے تشریف لے گئے، اسلام پھلنے پھولنے اور پھیلنے لگا تو پھر وہاں منافقت کا بھی آغاز ہوا. تو کچھ لوگ اسلام کے روپ میں بھی تھے. تو ایک ایسا ہی نام نہاد شخص تھا، تو اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں کسی معاملے میں تنازع ہو گیا. تو اس یہودی نے کہا کہ اس کا فیصلہ آپ کے نبی سے کروا لیتے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے اپنا ماجرا پیش کیا. تو حضور نے سنا تو جو وہ یہودی تھا وہ حق پر تھا، تو آپ نے میرٹ کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ اس خیال میں تھا کہ میں تو کلمہ گو ہوں تو میرے حق میں فیصلہ دیا جائے گا، تو یہ اس کے حق میں دے دیا گیا. تو جب مجلس نبوی سے اٹھ کے آئے تو اس نے کہا جی میں تو یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے کے جاؤں گا. خیال یہ تھا اس کا کہ حضرت عمر کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اور جب یہ سنیں گے کہ یہ شخص یہودی ہے اور میرا سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو بس یہی ان کے لیے کافی ہوگا. ان کی طبیعت کے اندر جو سختی ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ فائدہ بخش ہوگی، اور اس فیصلے پر نظر انداز ہوگی. اس کی حقیقت کو وہ مستور رکھیں گے اور یہ جذبہ غالب آ جائے گا اور میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. خیر پہنچے اور جا کے ان کو کہانی سنائی، یہ ہوا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس یہودی کو اب تم بھی بتاؤ. اس نے کہا میرا جواب اور میری بات صرف 2 لفظی ہے کہ اس فیصلے کا، اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے نبی میرے حق میں فرما چکے ہیں. حضرت عمر حیران ہو گئے اور اس نام نہاد کلمہ گو سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی لیکن میں تو آپ کے پاس مقدمہ لے کے آیا ہوں. کہا ٹھہرو بھی آتا ہوں. اندر گئے تو 7 تلوار بھی لے آئے.
اور اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے کہا ہاکذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اس منافق کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کلمہ گو تھا، تو کلمہ گو ہونے کے باوجود جب اس کی گردن کاٹی تو شور مچ گیا کہ عمر نے ماورائے عدالت قتل کر دیا، تو یہ اچھا نہیں کیا، شور مچ گیا۔ اس کے جو رشتہ دار تھے، اقربا تھے، عزیز تھے، وہ باقاعدہ احتجاج کرنے لگے، حضور کی خدمت میں باقاعدہ احتجاجی جلوس لے کر کے گئے کہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کو بھی تو بلایا جائے، ان سے بھی تو پوچھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا۔ قبل اس سے کہ حضرت عمر دربار نبوی میں پہنچتے جبریل پہلے پہنچ گئے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ مجھے کائنات کے رب کی قسم، مجھے افلاک کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، بلکہ یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ کہتے ہیں کہ مومن کو قتل کیا گیا، مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں، اپنے مقدموں میں تجھے حاکم نہیں مان لیتا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور محبوب جو تو فیصلہ کر دے اس میں دل کے اندر بھی ملال نہ محسوس کرے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ ادا نہ کر دے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے کہ اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فَبِذَلِكَ سُمِّيَ فاروق، علماء کہتے ہیں آپ کا نام فاروق ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کفر اور منافقت اور اسلام کے درمیان جو حدود تھی ان کو بھی واضح کر دیا، اور منافق کو تو دور سے پہچان لیتے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، ایک دن آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد باہر تشریف لے گئے۔ ہوتا ہے کہ یہاں نماز ہو رہی ہو 6:10 پہ، اور ساتھ والی مسجد میں ہو رہی ہو 6:20 پہ، تو مضافات میں کوئی مسجد تھی جس سے نماز تھوڑی سی تاخیر سے ہوتی تھی، تو آپ سیر کے لیے نکلے تو دیکھا وہاں نماز پڑھائی جا رہی ہے اور سورہ عباسہ کی تلاوت امام کر رہا ہے، تو آپ رک گئے اور سوچنے لگے کہ یہ سورہ عباسہ کی تلاوت کیوں کر رہا ہے۔ سوچا ہو سکتا ہے روٹین سے پڑھتا ہو اور آج یہ سورت تلاوت کے طور پہ آ گئی ہو۔ اگلے دن قصدن گئے تو دیکھا کہ وہ پھر وہی سورت تلاوت کر رہا ہے۔ تیسرے دن تلوار بھی ساتھ لے گئے، اور پھر جب اس نے تلاوت کی تو آپ نے سلام پھیرا تو بلایا، اس کو پوچھا کہ کیا تو قرآن مجید کی کوئی اور سورت نہیں جانتا؟ اس نے کہا جی مجھے اور سورتیں بھی آتی ہیں۔ تو کہا پھر یہ بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ یہاں تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا تاکہ معاملے کی نوعیت اور حساسیت کو سمجھا جا سکے۔ ہوا اس طرح کہ حضور علیہ السلام مختلف سرداران قوم کو لے کر کے ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے ان کو درس دین دے رہے تھے، اور حضور کی آرزو یہ تھی کہ یہ لوگ اگر اسلام میں آ جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک صحابی تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے، وہ حضور کے بدن کی خوشبو سونگتے سونگتے موقع پہ جا پہنچے اور جا کے جھولی پھیلا کے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا اس میں سے کچھ چیزیں میری جھولی میں بھی ڈال دیں۔ اپنی طلب کا اظہار کیا، لیکن چونکہ نابینے تھے معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہ پائے۔ میں دور سے آیا ہوں اور آپ سے مخاطبہ کر رہا ہوں، اور بات ایک تمہید کے ساتھ شروع کی اور یہاں تک پہنچا۔ اگر کوئی میرا بہت قریبی بھی ہو اور بڑی محبت کرنے والا بھی ہو تو مجھے روک کے کہے جناب مجھے تیمم کے مسئلے بتا دیجئے، تو یقیناً میری طبع پہ ناگواری آئے گی کہ یہ بات میں پوچھ لینا۔ اب میں ان لوگوں سے مخاطبہ کر رہا ہوں، بڑے قیمتی لوگ ہیں، اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، ارباب دین ہیں، اور ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو یہ وقت نکال کے اس عاجز کی باتیں سننے آئے ہیں، تو میں چند لمحوں کے لیے ان سے مخاطب ہوں، تو آپ پھر پوچھ لینا۔ اب سرداران قوم حضور ان سے بات کر رہے تھے، لیکن وہ نابینا چونکہ موقع کی نزاکت کو نہ بانپ سکے، انہوں نے اپنی بے چینی کا، اپنی طلب کا اظہار کر دیا۔ حضور کو پسند نہ آیا، حضور نے پھر دوبارہ ان سرداران قریش سے، سرداران قوم سے بات شروع کی۔ تو جب بات پھر نقطہ کمال تک پہنچی تو یہ بے تاب تھے، پھر بول پڑے علمنی ما علمک اللہ،
हुजूर कुछ खैरात मेरी झोली में भी डालिए। तो हुजूर ने फिर दोबारा उनको जब गुफ्तगू करना चाहिए, फिर एक नतीजे पे बात पहुंची तो वो फिर बोल पड़े। जब तीसरी मरतबा ऐसा हुआ तो फिर हुजूर से गवारा ना हुआ, हुजूर के माथे पे शिकने आ गई और हुजूर ने रुख फेर लिया। तो जब इराज किया तो जिब्रील वही लेकर आए, आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युदरीका लअल्लहु यज़क्का। महबूब किसी के माथे पे शिकने आई थी, किसी ने रुख फेरा था, इसलिए कि उसके पास आने वाला नाबीना था। महबूब उस नाबीने की बात सुन लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो है वो महबूब अलैहिस्सलाम को इस बात की तवज्जो दिलाई कि ये है नाबीना, और ये आदाब मजलिस भी पूरी तरह भांप नहीं सका, और दूसरी जानब सरदारान कौम हैं, लेकिन रब की नज़र में ये नाबीना प्यारा है, इसलिए कि महबूब ये तेरे से मोहब्बत तो करता है। ये तो नखरे से सुन रहे हैं और ये झोली फैला के इल्म की खैरात मांग रहा है। अब जो मुनाफिक थे वो बड़े खुश होते थे, देखा ना रब तो रब है, उसने झिड़का अपने नबी को। तो वो जो मुनाफिक था वो इस नीयत से बार बार सूरह अबासा की तिलावत करता था कि देखो कि रब ने कुरान में फिर नबी पे सख्ती की है। हालांकि ये झिड़क नहीं है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन मजमून नहीं। सिर्फ एक बात, आप अहले इल्म बैठे हैं, मुझे आप बताइए कि किसके माथे पे शिकने आई थी? हुजूर के माथे पे आई थी ना। रुख किसने फेरा था? हुजूर ने फेरा था। और नाबीना किसके पास आया था? हुजूर के पास आया था। ये बात हुजूर की थी, रब ने की भी हुजूर से। तो फिर यूं की जाती ना, अबस्ता वतवल्लैता, महबूब आपके पास एक नाबीना आया था, आपने माथे पे शिकने डाल ली, आपने रुख फेर लिया। महबूब आपने ऐसा क्यों किया? जब झिड़का जाता है तो मुखातबा होता है। अब बात भी हुजूर की भी हुजूर से जा रही है, लेकिन मुखातबे का सीगा नहीं, गैब का सीगा है। अबासा वतवल्ला अन जाअहुल आमा, महबूब किसी के माथे पे शिकने आ गई थी, किसी ने रुख फेर लिया था, इसलिए कि उसके पास आने वाला नाबीना था। महबूब उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। बात हुजूर की भी हुजूर से जा रही है, लेकिन सीगा मुखातबे का नहीं है, सीगा तो गैब का है। लोग कहते हैं झिड़क है, मैं कहता हूं ये प्यार की कहानी है। तो मुनाफिकीन का ये ख्याल था ये झिड़क है, तो वो बार बार ये सूरत पढ़ता था। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे दिन आए और तलवार भी साथ ले आए, और जब उसने सलाम फेरा और आपने कहा कि तुझे कुरान की कोई और सूरत नहीं आती? उसने कहा जी आती है। तो ये बार बार क्यों पढ़ते हो? उसने कहा ये वैसे बड़ी अच्छी लगती है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी गर्दन काट दी, कहा तू मुनाफिक है, तू बार बार ये सूरत पढ़ता है, तुझे नजर नहीं आता कुरान में ये भी है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। तो ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत इश्क़ रसूल थी। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के इतने पहलू हैं और इस कदर आपकी जिंदगी के अंदर रोशनियां हैं, आपकी जाती जिंदगी, और जब तख्त खिलाफत पे बैठते हैं तो फिर आपके इक़दामात। एक मग़रबी मुफ़क्किर ने एक बात कही और हद कर दी, उसने कहा कि अगर तारीख को मुसलमानों को एक उम्र और मिल जाता तो पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत होती। और ये सब कुछ खैरात थी हुजूर के जोड़ों की। एक दिन अर्ज़े तहामा से गुजरे तो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। तो किसी ने कहा उमर ये क्या माजरा है? कहा यही अर्ज़े तहामा थी, मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे, कहा इनको लाइन में खड़ा करो। मैं आगे वाला सीधा करता था तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता था, पीछे वाला सीधा करता था तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता, भाग दौड़ के दोनों को सीधा करता था, दरमियान वाला टेढ़ा हो जाता था। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा कि तुम एक अरब के बेटे हो के 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं कर सकते। कहा एक जमाना उम्र पे ऐसा था कि 5 ऊंट कतार में खड़े नहीं होते थे, और आज शर्क से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है, इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? मुझसे तो 5 ऊंट जो है वो कतार में खड़े नहीं होते थे। तो फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस तरह अंदाज़े हुक्मरानी इख्तियार किया और जिस ढब से जो है वो खल्के खुदा की रहनुमाई की, सारा दिन आप उमूर सल्तनत में मसरूफ रहते, और जब रात की तारीखियां फैल जाती उमर की आंखों में नींद नहीं होती थी। वो मदीने की गलियों में घूमते थे, देखते थे किसी आंख में किसी घर में मुफलसी का मातम ना हो। हजरत उमर घरों को देखते और लोगों के अहवाल मालूम करते। एक दिन आप एक घर के करीब से गुजरे तो क्या देखा कि उस घर के अंदर से धुएं
धुआं उठ रहा था और बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। सोचा वो खाना पकने में देर होगी, फिर दूसरा चक्कर काटा तो माजरा फिर वही था। खैर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से खातून की आवाज़ आई, कौन है? कहा एक मुसाफिर हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि आपके घर से धुआं उठ रहा है और बड़ी देर से, तो माजरा क्या है? तो उसने कहा जाओ अपना काम करो। कहा नहीं, मुझे हमदर्दी है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसने कहा मैं उमर की जान को रो रही हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए। कहा बहन माजरा क्या है? कहा कई दिनों से बच्चे भूखे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है, जिद कर रहे थे, मैंने हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग जलाई और उनको कह रही हूँ कि बेटा अभी देर लगेगी, देर लगेगी। आरजू है कि वो सो जाएं, लेकिन भूख के मारे बच्चे सो भी नहीं रहे और उन पत्थरों ने पकना भी क्या है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बड़े दुखी हुए, वहाँ से निकले और बैतुल माल में आए, घी का कनस्तर लिया, आटा लिया और चीज़ें ली और अपनी कमर पे ला दी। चलने लगे तो आपका गुलाम असलम आगे बढ़ा, कहा हज़रत ये बोझ मेरी कमर पे लाद दीजिए। तो हज़रत उमर की आंखों में आंसू थे। फरमाया असलम क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? तो मुझे अपना बोझ उठाने दो। फिर खुद गए और सब कुछ दिया। तारीख में आता है कि जब वो सब कुछ खाना पकने लगा तो हज़रत उमर झुक झुक के चूल्हे में फूंके मार रहे थे। हुक्मरान ये होते हैं। और जब खाना पक गया और बच्चों ने खाया तो बच्चे खुश हुए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के वेड़े के अंदर जो है वो उनको खिलाने के लिए अपने घुटनों को और अपने हाथों को ज़मीन पे लगा के जिस तरह सवारी चलती है इस तरह चलते थे और कभी इधर गुजर जाते, कभी इधर गुजर जाते और दिल में कहते उमर जितना तूने रुलाया है बच्चों को, आज उतना ही हंसाओ। और फिर जब बच्चे खुश हो गए उस बुढ़िया को कहने लगे कि उमर बेचारा बड़ा मसरूफ़ है, फ़िक्र है उसको यरमू को फुस्ता तो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा, शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है आखिर वो इंसान है। कहा मेरी बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, वो एक मजबूर शख्स है, भारी जिम्मेदारी है उसके कंधों पे। उसने कहा तुम इतनी सिफारिश क्यों करते हो उमर की? काश के तुम मुसलमानों के हुक्मरान होते, उमर की जगह तुम होते, मैं तो उमर को माफ़ नहीं करूंगी। आप बार बार उससे मिन्नत कर रहे थे, नहीं नहीं उमर को माफ़ कर दो, वो बड़ा मजबूर है बेचारा, वो तुम्हारे तक पहुंचता लेकिन हालात ने उसे नहीं पहुंचने दिया। उसने कहा तुम उसकी हमदर्दी ना करो, ये तो क़यामत के दिन फैसला होगा और क़यामत के दिन मैं उमर का गिरेबान पकड़ूंगी। जब ये लफ्ज़ कहे तो हज़रत उमर चीख चीख के रोने लगे। कहा वो उमर तेरे सामने ही खड़ा है। तो ये थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आपके मामलात ज़िंदगी, आपका अंदाज़े हुक्मरानी और लोगों के दुख बांटना, लोगों की तकलीफ़ें बांटना, ये उनका अंदाज़े हुक्मरानी रहा। और फिर आप ये भी फरमाते हैं इतनी लंबी हुकूमत, फरमाते हैं अगर फुरात के किनारे एक बकरी भी प्यासी मर गई तो उसका हिसाब भी उमर से होगा। और फिर उन्होंने बकरी को प्यासे मरने नहीं दिया, उन्होंने इस अंदाज से उमूर सल्तनत और उमूर हुकूमत को निभाया। आज हमारे लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात जो है वो नमूना है और उनकी ज़िंदगी से रोशनी ले करके हम इश्क़ रसूल की आबियारी भी कर सकते हैं और अपने मुआशरे के दुख भी बांट सकते हैं। फलाही रियासत का तसव्वुर जो इस वक्त मगरब में मौजूद है, ये मुस्तार लिया गया है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये सब कुछ हमारा था और लोगों ने उस पे, वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था ना कि मिस पे है अपनी नज़र और सीम उनके हाथ में, हम तांबे को देख रहे हैं और वो चांदी ले गए। तो हम रिवायात और अल्फाज ही और अपनी तारीख के औराक को जो है वो खूबसूरती से बस देखने की आदतें में लगे हुए हैं, लेकिन जो असल अमल का रंग है वो दूसरी कौमें हमसे उचक ले गई और आज वो बाम उरूज पर हैं। हम ज़िल्लत और पस्ती के गढ़ों के अंदर गिरते चले जा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखा जा सकता है कि मुआशरे को फलाही रियासत कैसे बनाना है और मुआशरे के दर्द कैसे बांटने हैं और इश्क़ रसूल की कैफियत दिल में क्या होनी चाहिए। और आज हम अगर तबलीगी मिशन पे निकलते हैं तो अपने अंदर को भूल जाते हैं, अगर अमूर सियासत में आ जाते हैं तो रब से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन हालात में जब मुसल्ले पे खड़े होते थे तो दुनिया व माफ़ीहा से बेनियाज हो जाते और चश्मान से आंसू बरसते और आपकी कैफियत ये होती कि उमर को जो नमाज पढ़ते देख लेता उसके दिल की दुनिया बदल जाती। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक खातून
کا راستہ روکتا تھا ایک نوجوان مدینے کی گلی میں، تو ایک دن اس نے روک کے کہا کہ تجھے مسئلہ کیا ہے، تو روز میرے لیے مزاحم ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، تجھے حاصل کرنا زندگی کی بہت بڑی آرزو ہے. اس نے کہا اس کی کوئی قیمت دینی پڑے، تو اس نے کہا آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا. اس طرح کے ڈائیلاگ بولنے لگا. تو اس نے کہا اچھا میری لمبی شرطیں نہیں ہے، میری ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، پھر حسب وعدہ میں تمہارے لیے یہاں کھڑی ہوں گی اور جدھر کہو گے ہم ادھر چلے جائیں گے. 40 دن عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. جس قرآن سے عمر کا دل بدلا تھا، اس قرآن سے حضرت عمر کی زبان سے سننے سے اس نوجوان کے دل میں ایک تبدیلی پیدا ہونے لگی. 40 دن کے بعد جب وہ 40ویں نماز پوری کرنے کے بعد گزرنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا. تو اس نے کہا میں حسب وعدہ کھڑی ہوں. اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو. عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے. تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں روشنی لینے کی ضرورت ہے. باقی رہی بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے. اقبال نے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر. حضرت امام حسین نے قیامت تک کے لیے ظلم کا اور جبر کا راستہ بند کر دیا. اس وقت اگر یزید کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو مجھے بتاؤ قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کون پاتا. آج حریت کے قافلے جتنے بھی جہاں سے بھی کمر بستہ ہو کے میدان میں آتے ہیں، سب حرارت خون حسین سے لیتے ہیں. مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے جو ہے وہ برطانوی سامراج کو للکارتے ہوئے مہاتما گاندھی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ ہم ان سے ٹکرائیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے اور آزادی حاصل کریں گے، ہم حریت پہ کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم کہو گے کہ ایسی قوم کے ساتھ ٹکر لینا جن کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے، تو یہ کوئی آپ زمینی حقائق سے ہٹ کر فیصلہ کر رہے ہیں. اتنی بڑی سلطنت اور اتنا بڑا تخت و تاج برطانیہ اور آپ اس سے ٹکر لینے جا رہے ہیں مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ. تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ یہ اگر آپ مجھے سوال کریں تو میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج سے ٹکرانے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف جہاں جو بھی حریت کے قافلے نکلیں گے سب کا سالار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیا جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آن پہنچی اور کربلا میں 22,000 لشکر کی پیش قدمی کی خبریں بھی آ رہی تھی اور آیانوں احباب جو تھے انہوں نے مشورہ دیا، بہی خواہوں نے کہا کہ اب حکمت کے منافی ادھر جانا. صرف 144 افراد تھے آپ کے ساتھ، جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، بوڑھے بھی تھے اور آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے. تو کہا کہ اب کوئی راستہ بدلا جائے. تو آپ نے فرمایا لوگوں میں اس کے باوجود جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے، کاٹ دیا جاؤں گا، میرے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، خواتین کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا، جو کچھ ہونے والا ہے یہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ میری نظروں کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی کیوں جا رہا ہوں؟ 22,000 کا لشکر اور 144 افراد پر مشتمل لوگ جو جنگی آلات سے بھی جو ہے وہ محروم ہیں، خالی ہیں، تو اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ نے بیضا کے مقام پہ خطبہ دیتے ہوئے 2 لفظ کہے تھے. ان 2 لفظوں سے حضرت امام حسین کا فلسفہ شہادت سمجھا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا تھا لوگوں مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یزید کی عزائم اور ارادوں سے بھی آگاہ ہوں، ابن یزید کی فطرت سے بھی آگاہ ہوں، اور کارزار کربلا میں کیا ہونے والا ہے اس سے بھی نا آشنا نہیں ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھ رہا ہوں. کیوں؟ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اس لیے کہ قیامت تک ظلم کے خلاف لڑنے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو. تو میں اپنی زندگی کو ایک نمونے کے طور پہ پیش کر کے جا رہا ہوں. تو اقبال کہتے ہیں سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر. عشق غیور کے چہرے پہ جو بانک پن ہے اور سرخی ہے یہ خون حسین کا صدقہ ہے.
اہل ادب یہاں جو تشریف فرما ہیں وہ اس شعر کا لطف اور حظ لے سکتے ہیں. اقبال نے کتنی خوبصورت بات کر دی. سرخ رو عشق غیور از خونے ہو. عشق غیور کے چہرے کی سرخیاں جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے خون کے رنگ کی وجہ سے ہیں. اور پھر اتنا خوبصورت مصرع ہو گیا. اقبال دوسرے مصرے کے اندر جو ہے وہ اشش خود کر اٹھا شوخی ای مصرع از مضمون ہو, کہ اس مصرے میں اتنی جان آ گئی ہے یہ بھی حسین کے مضمون کی وجہ سے ہے. سرخ رو عشق غیور از خونے ہو شوخی ای مصرع از مضمون ہو تا قیامت قطع استبداد کر. قیامت تک کے لیے جبر کا راستہ روک دیا. خون او چمن ایجاد کر. ان کے خون نے ایک چمن آباد کر دیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. جو وقتی جنگ تھی اس جنگ کے اندر حضرت امام حسین اور ان کا خاندان کاٹ دیا گیا. یہ ایک وقتی جنگ کی صورتحال تھی, لیکن اس کے عواقب اور اس کے نتائج سامنے میں آئے کہ حضرت امام حسین تو کٹ گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی. یزید تو بچ گیا لیکن یزیدیت قیامت تک کے لیے مردہ باد ہو گئی. تو یہ حقیقی فتح ہوتی ہے. ویسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دیہاتوں میں فتح اور شکست کا ایک یہاں کا دیسی معیار بھی ہے, اور وہ کیا کہ جو اکھاڑے میں موجود رہے, میدان چھوڑ کے نہ بھاگے, وہ جیتا ہوا ہوتا ہے, اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر یہی معیار متعین کر لیں اور آج ہی چلیں کربلا میں چلتے ہیں, وہاں یزید کے ڈیرے ہیں یا میرے حسین کے ڈیرے ہیں؟ میدان تو آج بھی کربلا میں حسین ابن علی وہاں جمع ہوئے ہیں. یزید کی تو قبر کا بھی پتہ نہیں. تاریخ میں مزبلہ دمشق کی کوئی روڑی ہے جس کے نیچے کہیں یزید کی کوئی قبر ہے. یزید کی تو قبر کا نشان بھی نہیں پتا, اور کربلا کے اکھاڑے میں اس میدان میں آج بھی قبضہ حسین ابن علی کا ہے. اور حقیقی شکست وہ ہے جو حقیقی معیار شکست اور معیار جیت وہی ہے, فتح کا معیار وہی ہے. اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ابن زیاد, یزید اور شمر اور وہ لوگ آج ان کا نام بھی باقی نہیں. اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے اس مجلس کے اندر کتنے لوگ مل جائیں گے جن کا نام حسین ابن علی کے نام پہ ہوگا. نام کا سابقہ یا لاحقہ کا شبیر یا حسین یا حسن ہوگا, علی اکبر ہوگا, اصغر ہوگا. کتنے لوگ مجھے اس مجلس سے مل سکتے ہیں. اور اگر میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں میں ڈھونڈوں تو مجھے زینب نام کی بیٹیاں مل جائیں گی, فاطمہ نام کی بیٹیاں مل جائیں گی, سغرا نام کی بیٹیاں اسی مجلس سے مل جائیں گی. اور اگر میں پورا ملک بھی ڈھونڈ لوں, پوری دنیا بھی ڈھونڈ لوں, مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا, مجھے ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا, مجھے خولی نام کا شخص نہیں ملے گا, مجھے یزید نام کا شخص نہیں ملے گا. تو مجھے بتاؤ جیتا کون؟ اور کتنی محبتیں تجھے فراز چاہیے, ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے. تو حسین تو زندہ ہے, گھروں میں زندہ ہے, سینوں میں زندہ ہے, دماغوں میں زندہ ہے, مجلسوں میں زندہ ہے. یزید تو مر گیا, اس کا تو نام بھی باقی نہیں ہے. نام ہے تو داخل دشنام ہے. اور آج حسین ابن علی کے نام سے یہ مجلس منعقد ہے. مجھے بتاؤ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی یزید کے نام پہ بھی مجلس ہوتی ہے, کوئی ابن زیاد کے نام پہ بھی جلسہ ہوتا ہے, کوئی خولی کے نام کا جلسہ بھی ہوتا ہے, کسی نے شمر کا اصال ثواب بھی کیا ہے. آج شمر کے ماننے والے بھی, خولی اور ابن زیاد کے ماننے والے بھی اس کا جلسہ نہیں کر سکتے, اس کا نام نہیں لے سکتے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے بھی تمہیں شرم آتی ہے. نام لیتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لیتے ہو, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. نام لینے سے پہلے پسینہ پسینہ, نام لینے کے بعد شرمندہ شرمندہ. کیسا لیڈر ہے, نام لیتے ہوئے شرمسار ہوتے ہو, اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. یہی تو جیت ہے, یہی تو کامیابی ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو حقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں ناز والی بات ہے, ہم آ حسین والے نہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. یار اتنے دکھ تو کو حمالیہ پہ پڑے تو اس کا بھی کلیجہ پھٹ جائے جتنے دکھ امام حسین پہ پڑے ہیں. یہ تھوڑے دکھ نہیں ہیں. کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور تبھی موت مرے تو سارا محلہ سنبھالا دینے والا ہوتا ہے, بوڑھے باپ کو تسکین نہیں آ رہی ہوتی. جنازہ اٹھتا ہے تو 5 آدمی سہارا لے کے اسے قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں. میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے تو جوان کی لاش جا رہی ہے. تبھی موت سے جوان بیٹا مر جائے, بوڑھے باپ کو تسکین نہیں آتی. تو پھر میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو کہ جوان علی اکبر کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچاتے ہیں, اور اصغر کی لاش ہاتھوں پہ تڑپ کے ٹھنڈا ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہیں.
جوان بھتیجے قاسم کی لاش اٹھا کے خیموں تک پہنچاتے ہیں، اونو محمد کی لاشیں جو ہے وہ خیموں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لے۔ 71 لاشیں پڑی ہیں، اور حضرت امام حسین جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اس باکپن سے سوار ہوتے ہیں، آواز آ رہی ہے، فضاؤں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین۔ تو یہ جرأت ہے، یہ عظیمت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے۔ یہ حج کے موقع پہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے مقابل آیا، اس کے دل میں یہ آرزو جاگی کہ میں حجر اسود کو چوم لوں، لیکن رش اتنا تھا، ہجوم اتنا تھا کہ آگے بڑھ نہ سکا، اور کسی نے جگہ بھی نہیں دی۔ ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا کہ کوئی موقع پاؤں اور حجر اسود کو چوم لوں۔ دیکھا اس نے کہ طواف کرتے کرتے حضرت امام زین العابدین بھی حجر اسود کے مقابل پہنچے، اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، آرزو تھی کہ کعبۃ اللہ کی چھاتی میں نصب اس پتھر کو چوم لوں، بس انہوں نے توقف کیا ہی تھا کہ لوگوں نے راہیں چھوڑ دیں۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور حجر اسود کو چوما، اور پھر طواف میں لگ گئے۔ اس کو بڑی آگ لگی کہ میں حاکم وقت ہوں اور مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں، اور ان کے لیے لوگوں نے راہیں چھوڑ دی۔ تو اپنی آتش نکالنے کے لیے، آگ نکالنے کے لیے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا، من ہاذا، یہ نوجوان کون ہے؟ حالانکہ یہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین ہے، لیکن تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے جب کسی کی اہمیت کو گھٹانا ہو تو اس شاعر کو تاثر دے رہا تھا کہ وہ کوئی خلاف کوئی بات کہہ دے، کوئی شعر کہہ دے جس سے مجھے تسکین پہنچے اور میرے اس جذبہ حسد کو جو ہے وہ کوئی قرار ملے۔ تو اس نے کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق تھا تو درباری شاعر، اور بادشاہ کی منشا بھی سمجھ گیا کہ من ہاذا سے یہ کیا چاہ رہا ہے، لیکن آج اس کی غیرت جاگی۔ اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو ہل اور حرم جانتا یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور آسمانوں والے بھی جانتے ہیں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ اور بادشاہ تیرا ہم من ہاذا کہنا اس معرفہ کو کبھی بھی نکرا نہیں کر دے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا تو اس نے فرزدق کو جیل میں بھجوا دیا۔ امام کو پتہ چلا تو آپ نے اشرفیوں کی تھیلی اس کو تحفہ بھیجی، تو فرزدق نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور خادم کے ہاتھ میں پھر واپس دیتے ہوئے کہا، امام کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا ساری زندگی نے ٹگوں کے لیے شاعریاں کی ہیں، آج یہ قصیدہ میں نے پیسوں کے لیے نہیں کیا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے کیا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے، اور حسین ابن علی کل بھی زندہ تھے، حسین ابن علی آج بھی زندہ ہے۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی سے اپنے اندر اتر کر کے غور و تفکر کرنا چاہیے کہ وہ اس سے کیا درس دے رہے تھے اور کربلا کا سبق کیا ہے۔ وہی جو بیضا کے مقام پہ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ تو ہو۔ تو وہ ہمیں کھڑے کر گئے ہر ظلم کے خلاف، ہر جبر کے خلاف، ہر لادینی طاقت کے خلاف، اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم میدان میں موجود رہیں۔ حضرت سیدنا صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان پیغامات کو سمجھ کے ان کو عملی رنگ کے اندر اپنی سیرت، اپنی زندگی کے اندر طاری کرنے کی اللہ توفیق دے۔ میں شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے آج مجھے آپ سے مخاطبے کا موقع دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کرنا یقیناً ایک آنے والی نسل سے گفتگو کرنا ہے، اور آپ کے ذریعے سے یہ پیغام آفاق کے ایک ایک گوشے تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بہاریں دیں، اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں دین کا وفادار رکھے، ساری زندگی حضور کے نام پہ گزارنے کی توفیق دے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا کفن لالا بدن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات،
इफ्तिखार मिल्लत बैज़ा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। व आखिर